بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مکتب توعیت الجالیات الغات سعودی عرب پیش کرتے ہیں درس بعنوان عیادت کے آداب۔ حقوق المسلم سے متعلق دروس کے سلسلے کی اس کڑی کو پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں فضیلت الشیخ مقصود الحسن الفیضی حفظہ اللہ۔ یاد رہے یہ درس امت مسلمہ کی اصلاح اور اس کی دینی بیداری کی غرض سے پیش کیا جا رہا ہے۔ انٹرنیٹ کی دنیا میں اردو زبان میں مستند اسلامی وسائل کے لیے بس ایک ہی نام قرآنسنہ.com، جس میں آپ قرآن و سنت سے مزین کتب، رسائل اور مختلف علماء دین و مشائخ کے دروس کا بیش بہا ذخیرہ پائیں گے۔ ہمارا پتہ نوٹ فرما لیں: www.qur'ansunnah.com۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ونشہد ان لا الہ الا اللہ ونشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ الی الناس کافۃ بشیرا ونذیرا، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ عزیز ساتھیوں اور دینی بھائیوں، گزشتہ سے پیوستہ ہفتے آپ کے سامنے مسلمانوں کے ایک دوسرے پر جو حقوق ہیں، ان حقوق کا پہلا حصہ یعنی ایک دوسرے سے سلام کرنا یا سلام کا جواب دینا، اس کا ذکر ہوا تھا۔ آج اسی سلسلے سے متعلق دوسرا حق جسے ہم نے دوسرے نمبر پر رکھا ہے وہ ہے مسلمان مریض کی زیارت یا عیادت کرنا۔ مسلمان مریض کی زیارت یا عیادت کرنا، جیسا کہ پچھلے ہفتے یہ حدیث گزر چکی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حق المسلم علی المسلم خمس، مسلمان کے مسلمان پر کتنے حق ہیں؟ 5 حق ہیں۔ سلام کا جواب دینا، بیمار کی عیادت کرنا، جنازے کے ساتھ چلنا، دعوت کا قبول کرنا، اور 5ویں چیز چھینک کا جواب دینا۔ یعنی اگر جس کو چھینک آئے وہ الحمدللہ کہے تو اس کا جواب یرحمک اللہ سے دیا جائے۔ اور جس حدیث میں 6ٹھی چیز کا ذکر ہے اس میں کس چیز کا اضافہ ہے؟ اذا استنصحک فانصحہ، یعنی اگر تجھ سے نصیحت اور بھلائی کی بات چاہے تو اسے وہی بات بتاؤ جو بھلی ہو۔ تو پہلی حدیث جو صحیحین کی آپ کے سامنے رکھی، اس میں دوسرے نمبر پر عیادت المریض، مریض کی عیادت کا حکم دیا گیا ہے۔ مریض کی عیادت سے متعلق علماء کا کہنا ہے کہ یہ ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے، البتہ یہ فرض کفایہ ہے، فرض عین نہیں ہے۔ فرض کفایہ اور فرض عین کا فرق سمجھتے ہوں گے کہ فرض کفایہ وہ چیز کہلاتی ہے، وہ واجب کہلاتا ہے کہ مسلمانوں کی ایک جماعت
یا جتنی جماعت سے وہ چیز ادا ہو جائے، اگر وہ ادا کر لیں تو وہ فرد تمام امت پر سے ساقط ہو جاتا ہے، اور اگر تمام امت کے لوگ اسے چھوڑ دیں تو تمام امت کے لوگ اس گناہ کے اندر شریک ہوں گے۔ مثال کے طور پر ایک مردہ ہے، مسلمان مردہ ہے، اس کی کفن اور دفن کا انتظام کرنا ہے۔ اب اگر اتنے لوگ اس کے کفن اور دفن کا انتظام کریں جو آسانی سے کر سکتے ہیں، صرف ایک آدمی نہیں، اس لیے کہ ایک آدمی کفن اور دفن کا، غسل دینے کا، کفنانے کا اور اس کے جنازے کو لے جانے کا اور دفن کرنے کا، یہ کام ایک آدمی سے ہونا کیا ہے؟ مشکل چیز ہے کہ نہیں؟ اتنے آدمی شریک ہو جائیں، 3 آدمی ہوں، 4 آدمی ہوں، 5 ہوں، 10 ہوں، جو ضرورت کو اس کو پوری کر دیں، اگر اتنے لوگ اس میں شریک ہو جا رہے ہیں تو سارے گاؤں محلے کے لوگوں سے وہ واجب ادا ہو جائے گا، ورنہ سارے کے سارے لوگ اس واجب کے چھوڑنے کے گنہ گار ہوں گے۔ یہ کیا چیز کہلاتا ہے؟ فرض کفایہ یا واجب کفایہ کہلاتا ہے۔ اور فرض عین وہ فرض ہوا کرتا ہے کہ ہر شخص پر اس کا ادا کرنا واجب ہے، جو کر سکتا ہے کہ نہیں؟ مثال کے طور پر نماز ہے، یہ فرض عین ہے۔ یہ نہیں کہ گاؤں کے 4-6 لوگ پڑھ لیں تو نماز سارے لوگوں کی طرف سے ادا ہو جائے گی، نہیں، بلکہ ہر فرد کو نماز پڑھنا ہے، ہر فرد کو نماز کے اندر شریک ہونا ہے، نماز کی ادائیگی کرنی ہے۔ تو یہ فرق ہے فرض کفایہ اور فرض عین میں۔ تو جنازے، وہ میت کی، بیمار کی عیادت سے متعلق علماء کیا کہتے ہیں کہ یہ چیز کیا ہے؟ واجب کفایہ اور فرض کفایہ ہے۔ کہنے کا مطلب کہ ایسے لوگ گاؤں کے اندر ہیں جو بیمار کی تیمارداری کر لے رہے ہیں، اس کے دیکھ بھال کر لے رہے ہیں، تو سارے لوگوں کی طرف سے وہ واجب ساقط ہو جائے گا۔ لیکن سارے لوگ اگر اسے چھوڑ دے رہے ہیں، اس محلے کا، اس گاؤں کا کوئی بھی آدمی، اس خاندان کا کوئی بھی آدمی، اس رشتہ داروں میں سے کوئی بھی آدمی ان کی عیادت کے لیے جاتا ہی نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ سارے کے سارے لوگ کیا ہوں گے؟ گناہ ہوں گے، سارے لوگ گنہگار ہوں گے۔ یہ چیز ہے فرض کفایہ۔ فرض کفایہ تو حق یہ ہے کہ مریض کی عیادت کرنا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے، واجب ہے، یعنی فرض کفایہ ہے۔ جیسا کہ ایک صحیح حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صریح طور پر، واضح طور پر آپ نے ان چیزوں کو واجب قرار دیا ہے۔ چنانچہ صحیح مسلم کے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد میں خمس تجب علی المسلم لأخی، خمس تجب علی المسلم لأخی، 5 چیزیں ایسی ہیں جو ایک مسلمان کی اپنے بھائی کے اوپر واجب ہے۔ ایک مسلمان کی اس کے بھائی پر کیا ہے؟ واجب ہے۔ یہ چیز کیا ہے؟ سلام کا جواب دینا ہے، سلام کا جواب دینا ہے، چھینک آئے الحمدللہ کہے تو اس کا جواب دینا ہے، دعوت کا قبول کرنا ہے، اگر کوئی خاص طور پر شادی کی دعوت دے رہا ہے تو اس کا قبول کرنا واجب ہے۔ اسی طریقے سے بیمار کی عیادت کرنا ہے اور جنازے کے ساتھ ساتھ جانا ہے۔ اسی لیے بعض حدیثوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسا کہ سنن ابو داؤد میں حضرت ابو موسیٰ اشعری کی روایت ہے کہ صراحت کے ساتھ حکم دیا، آپ نے فرمایا اطعم الجائع وعود المریض وفک العانی، اے لوگو بھوکے کو کھانا کھلاؤ، وعلیکم السلام، بھوکے کو کھانا کھلاؤ اور مریض کی عیادت کرو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم ہوا کرتا ہے وہ واجبی ہوا کرتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا ان حدیثوں سے، اس طریقے سے علماء کہتے ہیں کہ ان تمام حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کا ایک واجبی حق جو دوسرے مسلمان پر ہوتا ہے وہ یہ کیا ہے کہ اس کی عیادت کرنی ہے۔ عیادت سے متعلق اسلام نے اس کی بڑی اہمیت دی ہے، اس کو بڑا ہی اہم قرار دیا ہے، اور شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ ایک مسلمان معاشرہ ایسا ہونا چاہیے کہ لوگ ایک دوسرے کے خوشی اور غمی کے اندر شریک ہوں۔ بیمار اگر کوئی شخص ہے اسے ویسے ہی چھوڑ دیا جائے، اسے کوئی پوچھنے نہیں جاتا،
اس کی تیمارداری کوئی نہیں کرتا، اس کے علاج معالجے کا کوئی شخص انتظام نہیں کرتا، تو خود سوچیں کہ اس کے دل پہ کیا گزرے گی، اس کے دل پر کیا گزرے گی؟ وہ اپنے کو اس ماحول کے اندر بالکل تنہا محسوس کرے گا۔ اور جبکہ یہ بات واضح ہے کہ مسلمان کا بھائی ہے، اور ایک مسلمان کے لیے قطعاً یہ مناسب نہیں ہے، ایک بھائی کے لیے قطعاً یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی کو اسی طریقے سے پریشان حال رہنے دے، پریشان حال رہنے دے۔ تبھی تو کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حق ہیں، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 7 حق ہیں۔ اور کہیں تو حضرت براء ابن عازب بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 7 چیزوں کا حکم دیا ہے اور 7 چیزوں سے منع کیا ہے۔ تو 7 چیزیں، جیسا کہ بخاری شریف کے اندر یہ روایت ہے، جن چیزوں کا حکم دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس میں مریض کی عیادت کرنا اور اس کے جنازے کے ساتھ جانا بھی ہے۔ حتیٰ کہ آپ تعجب کریں گے، صحیح مسلم شریف کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دن قیامت میں، اللہ تبارک و تعالیٰ دن قیامت میں اپنے ایک بندے سے جب سوال کرنے لگے گا، اس کا حساب لینے لگے گا، تو پوچھے گا کہ اے بندے، میں بیمار تھا، تو نے میری عیادت کیوں نہیں کی؟ ذرا سوچیں کیا الفاظ استعمال کرے گا کہ اے بندے، میں بیمار تھا، تو نے میری عیادت کیوں نہیں کی؟ وہ بندہ فرمائے گا اے اللہ تعالیٰ، تو تو رب العالمین ہے، ہر ایک کو شفا تو دیتا ہے، ہر ایک کی رعایت تو کرتا ہے، ہر ایک کی حفاظت تو کرتا ہے، تو کیسے بیمار ہوگا کہ میں تیری عیادت کروں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا، اگر تو اس کی عیادت کیے ہوتا تو اس کے پاس تو مجھے پاتا، اس کے پاس تو مجھے پاتا، اس کا اجر تو آج یہاں پر دیکھتا۔ تو ذرا غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک مسلمان بھائی کی عیادت کو چھوڑ دینے کی نسبت کس طرف کی ہے؟ اپنی طرف کی ہے۔ اے بندے، مرضت فلم تعدنی، میں بیمار ہوا لیکن تو نے میری عیادت نہیں کی۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مریض کی عیادت کی ایک اہمیت رکھی ہے، اور صرف اسی پر نہیں بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مریض کے عیادت کی بڑے فضائل اور بڑی خوبیاں بیان کی ہے کہ جو انسان ان فضائل کے اوپر نظر رکھے گا اس سے کبھی بھی یہ نہیں ہوگا کہ ہاں وہ بیمار کی عیادت کے اندر کوتاہی کرے۔ مثال کے طور پر ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں، اور یہ حدیث صحیح ابن حبان کے اندر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو انسان 5 عمل ایک دن میں کر لے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت والوں میں لکھ دیتا ہے۔ اس کا شمار کن لوگوں میں ہوگا؟ جنتیوں میں ہوگا، نام لکھ دیا گیا اس کا جنتیوں میں۔ وہ 5 عمل کون ہیں؟ جس نے مریض کی عیادت کی۔ سب سے پہلے نمبر پر آپ نے کیا لکھا ہے؟ جس نے کسی مریض کی عیادت کی، اور جو کسی جنازے کے اندر شریک ہوا اور اس دن کا روزہ رکھا اور جمعہ کی نماز پڑھنے گیا اور غلام کو آزاد کیا۔ 5 عمل یہ کوئی انسان کر لے تو وہ کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا۔ ایک دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں کا کون شخص ہے جس نے آج کے دن مسکین کو کھانا کھلایا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم نے کیا ہے۔ کہا تم میں کا کون شخص ہے جس نے کسی مریض کی عیادت کی ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا ہم نے کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر فرمایا کہ تم میں کا کون شخص ہے جس نے جنازے کے ساتھ گیا ہے؟ حضرت ابو صدیق نے فرمایا کہ میں ہوں۔ اس کے بعد فرمایا کہ تم میں کا کون شخص ہے جس نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہے؟ یہ چاروں کام ایسے ہیں جو مشکل نہیں ہے، ہر انسان کر سکتا ہے۔ فرق یہ ہے کہ سوچنے اور غور کرنے کی بات ہے۔ اور مجھے اچھی طریقے سے معلوم ہوا ہے کہ آج بھی کچھ ایسے بندے ہیں جو اس کا بڑا اہتمام کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر یوم الخمیس اور یوم الاثنین کا وہ روزہ رکھتے ہیں، اور انہیں تقریباً 25 کلومیٹر جانا پڑتا ہے ریاض میں، ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک، یعنی مسجد راجحی میں جا کر کے یوم الاثنین کو کسی جنازے کے اندر ضرور شریک ہوتے ہیں۔
تو کوئی شخص جو 4 عمل یہ کر لیتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ مریض کی عیادت کرنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس عیادت کے بڑے فائدے ہوتے ہیں، بڑے فائدے ہوتے ہیں، جس میں کا سب سے بڑا فائدہ ذرا آپ سوچیں، 2 فائدے ذرا سوچ لیں۔ ان تمام فائدوں کو میں آپ کے سامنے نہیں رکھ سکتا، لیکن 2 فائدے پر غور کریں۔ ایک فائدہ تو یہ ہے کہ جس مریض کی عیادت اور زیارت کے لیے آپ جائیں گے وہ خوش ہوگا، وہ خوش ہوگا، اپنے تئیں محسوس کرے گا کہ ہاں بھائی میں اکیلے نہیں ہوں، میرے متعلق پوچھنے والے، سوال کرنے والے بہت سے لوگ ہیں۔ واللہ شاید آپ لوگ اس پر غور نہ کریں، اگر آپ میں سے کسی کو یہ اتفاق ہو جائے کہ ہاسپٹل میں آپ داخل ہو جائیں اور دیکھیں آپ کہ فلاں کی زیارت کرنے والے لوگ آ رہے ہیں، فلاں کی آ رہے ہیں، فلاں کی آ رہے ہیں، اور میری زیارت کرنے والا کوئی نہیں آ رہا ہے، تو آپ کے دل پہ کیا گزرے گی؟ کیا گزرے گی آپ کے دل پر؟ تو کسی کے احسان کر کے دل خوش کر دینا یہ اسلام کے اندر بڑی اہمیت رکھتا ہے، بڑی اہمیت رکھتا ہے کسی کا احسان کر کے دل خوش کر دینا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب وہ بندہ ہے جو اللہ کے بندوں کے لیے سب سے بہتر ہو، مصیبت میں ان کے کام آتا ہے، بیماری میں ان کی عیادت کرتا ہے، ان کی بیمار پرسی کرتا ہے، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آیا کرتا ہے۔ تو سب سے بڑا فائدہ پہلا یہ ہو رہا ہے کہ بیمار کا دل خوش ہوتا ہے، اسے سکون اور اطمینان ملتا ہے۔ اور جدید طور پر بھی یہ تحقیق ہو چکی ہے کہ بیمار کو جلدی شفا یاب ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اسے خوش رکھا جائے، اسے خوش رکھا جائے، اسے غم لاحق نہ ہونے دیا جائے، اس لیے کہ جب غم لاحق ہوتا ہے تو اس بیماری سے شفا یاب ہونے میں تاخیر ہوتی ہے۔ صرف یہی نہیں کہ تاخیر ہوتی ہے بلکہ اس کی بیماری ایک دوسری بیماری کی شکل اختیار کر لیتی ہے، ایک دوسری بیماری کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ تو سب سے پہلا فائدہ یہ ہو رہا ہے کہ بیمار کا دل اس سے خوش ہو رہا ہے، اور دوسرا فائدہ جو اس سے ہونے والا ہے وہ زیارت کرنے والے کے لیے ہے۔ وہ کیا؟ کہ زیارت کرنے والا سوچے کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے صحیح سالم رکھا ہے، اسے اپنی صحت یاد آئے گی، اللہ کی نعمت یاد آئے گی، اللہ کا شکریہ ادا کرے گا، اور اسے آخرت یاد آئے گی۔ تبھی تو صحیح الترغیب و ترہیب میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عود المریض واتبعوا الجنائز تذکرکم الآخرہ، مریض کی عیادت کرو اور جنازے کے ساتھ جاؤ، یہ چیزیں تمہیں آخرت یا کو یاد دلائیں گی۔ اور ظاہر بات، ایک مومن کا اصلی گھر کون سا ہے؟ یہ دنیا ہے؟ کون سا ہے اصلی گھر؟ آخرت ہے۔ اسی کے لیے ہر مومن کو تیاری کرنی چاہیے۔ اسی لیے سب سے بڑا عقل مند انسان اللہ کے رسول نے کس کو قرار دیا ہے؟ جو سب سے زیادہ موت کو یاد کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ موت کے بعد آخری منزل آنے والی ہے، موت کے بعد آخری منزل آنے والی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ دوسرا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے جو زیارت کرنے والے کے لیے ہے کہ اسے اللہ کی نعمت یاد آتی ہے کہ اللہ نے مجھے صحت سے رکھا ہے۔ ذرا دیکھیں جا کر کے، جو لوگ دنیا میں کسی طریقے سے پریشان ہوں، ہاسپٹلوں کی زیارت کر کے دیکھیں تو کہ اللہ نے انہیں کتنی نعمت کے اندر رکھا ہے، کتنے سکھ کے اندر، کتنے آسانی کے اندر اللہ نے انہیں رکھا ہے۔ دیکھیں ہاسپٹل، کسی کا پاؤں ٹوٹا ہوا ہے، کسی کی آنکھ گئی ہوئی ہے، کوئی ایسا ہے جو اپنی سب سے عزیز چیز عقل ہے اس کو کھویا بیٹھا ہوا ہے، اسے ہوش نہیں کہ ہم کہاں پر ہیں۔ تو بیمار کی عیادت کریں جا کر کے، بیمار کی زیارت کریں جا کر کے ہاسپٹلوں کی، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنی بڑی نعمت کے اندر رکھا ہے۔ تبھی تو غالب نے کہا ہے تنگ دستی اگرچہ ہو غالب، تندرستی ہزار نعمت ہے۔ تنگ دستی اگرچہ ہو غالب، تندرستی ہزار نعمت ہے۔ تندرستی ایسی نعمت ہے کہ اسے کسی چیز سے خریدا نہیں جا سکتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
ایک بیمار کی عیادت کی فضیلت بیان کرتے ہوئے آپ نے کیا بیان فرمایا کہ 5 چیزیں جو انسان ایک دن میں کر لے گا، اور دوسری حدیث میں 4 چیزوں کا ذکر ہے، تو وہ جنتیوں میں اس کا شمار ہو جائے گا۔ دوسرا فائدہ جو زیارت کر کے حاصل ہونے والا ہے، یا دوسرے فضائل جو اس کو دوسری فضیلت جو ملنے والی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو انسان کسی مریض کی عیادت کے لیے جاتا ہے، کسی بھی مریض کی عیادت کے لیے جائے، اس کا مرض خطرناک ہے یا مرض خطرناک نہیں ہے، اپنا مریض قریبی ہے یا اپنے سے دور کا ہے، شرط یہ ہے کہ اپنا مسلمان بھائی ہونا چاہیے، اپنا مسلمان بھائی ہونا چاہیے۔ جو شخص اس کی زیارت کے لیے جاتا ہے تو آسمان سے ایک پکارنے والا پکارتا ہے، اللہ کی طرف سے ایک ندا دینے والا ندا دیتا ہے، جسے جن اور انسان نہیں سن پاتے، جن اور انسان اسے سنتے نہیں ہے، لیکن حقیقت میں وہ ندا دی جا رہی ہے۔ یہ حدیث سنن ترمذی وغیرہ میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آسمان سے ایک ندا دینے والا ندا دیتا ہے کہ تو کتنا خوب ہے، تو کتنا پیارا ہے، اور تیرے قدم جس طرف تو جا رہا ہے کتنے اچھے ہیں، اور سن لے تو نے اپنے اس عمل کے بدلے جنت میں اپنا ایک ٹھکانہ بنا لیا ہے، وَتَبَوَّأْتَ مِنَ الْجَنَّةِ منزلہ، اور جنت کے اندر تم نے اپنے اس عمل کے ذریعے ایک ٹھکانہ بنا لیا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مریض کی زیارت اور مریض کی عیادت کے فضائل بیان کرتے ہوئے آپ نے بیان فرمایا، صحیح مسلم شریف کے اندر مسند احمد میں حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کی زیارت کے لیے جاتا ہے تو وہ جنت کے اندر گویا پھل چن رہا ہے، جنت کے اندر کوئی انسان پھل چن رہا ہے۔ وہ کون؟ جو اپنے مریض بھائی کی زیارت کے لیے جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ وہاں سے واپس چلا آئے، اور جب تک اس راستے میں ہے گویا کہ جنت سے وہ انسان پھل چن رہا ہے۔ اور اگر سوچنے اگر جنت کا ہمیں ایک پھل بھی مل جائے تو دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے ہر چیز سے بہتر ہے۔ اسی طریقے سے بیمار کی زیارت کے فضائل جو ہیں، صرف ایک کا اور ذکر کر کے میں آگے چلتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بند کر دیں بھائی اس کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان کسی مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے صبح کے وقت جاتا ہے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ کتنا؟ 70,000 فرشتے۔ اور جو شام کو جاتا ہے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ ذرا سوچیں، ہم نے ایک رسم بنا لی ہے زیارت کرنے کی، اور زیارت اسی کی کریں گے جس سے ہماری جان پہچان ہے، اور زیارت اسی کے بارے میں کریں جس کے بارے میں یہ خوف ہے کہ اگر ہم نہیں گئے تو ہم سے ناراض ہو جائے گا، کہے گا دیکھو میں بیمار ہوں مجھے دیکھنے بھی نہیں آئے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اس پر آپ کو کوئی اجر ملنے والا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے یہ خاص دنیا کے لیے آپ نے کیا ہے۔ لیکن ذرا سوچیں، اگر کوئی اللہ کے لیے کرتا ہے تو صرف آدھا گھنٹہ لگ جائے، 1 گھنٹہ لگ جائے، 2 گھنٹہ لگ جائے، 15 منٹ لگے، اگر صبح کو جاتا ہے تو 70,000 فرشتے شام تک اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں، اور شام کو جاتا ہے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کر رہے ہیں۔ اور فضائل سے متعلق آخری چیز جو مسند احمد جابر بن عبداللہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان کسی مریض کی عیادت کے لیے نکلتا ہے تو جب جاتا ہے تو گویا کہ وہ رحمت کے اندر چل کر، رحمت کی بارش ہو رہی ہے اس میں چل کر کے جا رہا ہے، اور جب وہاں پہنچ کر کے عیادت کر لیتا ہے تو گویا وہ رحمتوں کے اندر غوطے لگا رہا ہے۔ تو یہ مختصر طور پر اور بھی بڑے فضائل ہیں، لیکن میں وہ آداب ذکر کرنا چاہتا ہوں جو ہمارے نزدیک زیادہ اہم ہیں، لیکن مختصر طور پر فضائل اس لیے بیان کیا آپ کے سامنے کہ مریض کی عیادت کی شریعت نے بڑی اہمیت رکھی ہے، بڑی اہمیت رکھی ہے، اس کو پر عمل کرنے والے کے لیے یہ اجر ہے، اور اس میں جو کوتاہی کرتا ہے دن قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی فٹکار اس کے اوپر، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے متعلق دن قیامت میں اسے سوال کرے گا۔ اب ہم آتے ہیں کہ ذرا دیکھیں
بیمار کی عیادت کے آداب کیا ہیں، اس لیے کہ کسی بھی فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے شرعی جتنے چیزیں ہیں ضروری ہے کہ اس کے آداب کو مد نظر رکھا جائے۔ مثال کے طور پر نماز ہے، نماز میں حاضری کے کچھ آداب ہیں، کچھ آداب شرط ہیں، کچھ آداب واجب ہیں، کچھ آداب رکن ہیں، کچھ آداب سنت ہیں۔ جب تک انسان تمام آداب کو ادا نہیں کرے گا کیا ہے وہ نماز کے فضائل کو پا نہیں سکتا۔ مثال کے طور پر نماز کی ایک فضیلت یہ ہے کہ انسان وضو کرے اور پاک صاف ہو کر کے آئے۔ اب اگر کوئی انسان اس ادب کو چھوڑ دے تو اسے نماز اس کی نماز ہو جائے گی؟ نہیں ہو جائے گی۔ تو ہر چیز کے ایک نہ ایک ادب ہوتے ہیں، ان چیزوں کو مد نظر رکھنا اس چیز کے اصلی طور پر عمل کرنے کے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ تو اسی طریقے سے بڑے آداب ہیں مریض کی عیادت اور زیارت کے۔ ان میں سب سے پہلا ادب جس کو مد نظر رکھنا چاہیے، جس کی طرف ہم نے ابھی اشارہ کیا، وہ یہ ہے کہ انسان اخلاص کو مد نظر رکھے۔ یعنی مریض کی عیادت کرنے جائے تو کس نیت سے جائے؟ اس لیے کہ ہمارا مسلمان بھائی ہے، اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے، اللہ کے رسول نے اس کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے ہمارے اوپر واجب قرار دیا ہے، تو گویا ہم ایک واجب کو ادا کرنے جا رہے ہیں اور اپنے مسلمان بھائی کا حق ادا کرنے جا رہے ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے جا رہے ہیں۔ اس لیے کوئی بھی عمل جو اللہ کی رضا کے لیے نہ کیا جائے گا اس پر کوئی اجر ملنے والا نہیں ہے۔ دوسرا ادب جو اگرچہ دوسری زیارت کے لیے بھی مد نظر رکھنا چاہیے، لیکن خصوصاً اس کو مد نظر رکھنا چاہیے بیمار کی زیارت کے طور پر۔ وہ وقت کیا ہے؟ مناسب وقت کو سامنے رکھے، کس وقت جا رہا ہے زیارت کرنے کے لیے، اچھا وہ وقت مناسب ہے بھی کہ نہیں ہے۔ اب مثال کے طور پر سعودیہ کی جو عمومی طور پر زندگی اور ماحول ہے، کوئی انسان کسی کی عیادت کے لیے فجر کے بعد چلا جائے تو سوچیں مناسب ہے؟ اب اپنے یہاں کے لحاظ سے نہ سوچئے، ہے کہ نہیں ہے، لیکن یہاں جو عام طور پر جس کے کام نہیں ان میں سے 99% لوگ فجر کے بعد سوتے ہیں اور ابھی ان کی آدھی نیند باقی رہتی ہے۔ اب کسی مریض کی عیادت کے لیے آپ فجر کے بعد جائیے تو مناسب ہے؟ نہیں، قطعاً مناسب نہیں ہے۔ تو دوسرا ادب جس کو مد نظر رکھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ وہ کون سا وقت ہے، کس وقت ہم جائیں عیادت کرنے کے لیے۔ اس کے لیے کوئی وقت شریعت رس متعین نہیں ہے، ماحول اور معاشرہ ہی اس وقت کو متعین کرے گا۔ مثال کے طور پر اگر ہاسپٹل میں مریض ہے تو آپ اس کی عیادت کے لیے ایسے وقت میں جائے جس کے اندر میں آپ کو اجازت نہیں ہے، یہ بات غیر معقول سی بات ہے۔ اس میں مریض کے لیے بھی چیزیں نقصان دہ ہو سکتی ہے، ڈاکٹروں کے لیے بھی، نرسوں کے لیے بھی، اور دوسرے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ تو دوسرا ادب جس کو مد نظر رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کس چیز کو مد نظر رکھے کہ مریض کی عیادت کا کون سا وقت مناسب ہے، اس وقت ہم اس کی عیادت کے لیے جائیں۔ تیسرا وقت جو صرف اس کے ساتھ خاص نہیں ہے، عیادت کے لیے دوسرے کے لیے بھی ہے۔ مثال کے طور پر مریض گھر پر ہے، آپ جا رہے ہیں تو دروازے پر جائیں تو آپ دروازہ کھٹکھٹائیں، لیکن دروازے کے سامنے کھڑے نہ، دروازے کے دائیں یا بائیں کھڑے ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ اچانک دروازہ کھل گیا اور اندر کا پردہ اٹھا ہوا ہو تو آپ کی نظر کسی ایسی چیز پڑ سکتی ہے جو چیز دیکھنا آپ کے لیے مناسب نہیں ہے کہ نہیں؟ اسی لیے حدیث شریف میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے دروازے پر آتے تھے اور آپ اجازت چاہتے تھے نا، امام بخاری رحمہ اللہ اسے اپنی کتاب الادب المفرد میں نقل کرتے ہیں، تو دروازے کے دائیں یا بائیں کھڑے ہوتے تھے۔ تو یہ بھی ایک ادب ہے جسے مد نظر رکھنا چاہیے، اور بہت سے لوگ اس کو مد نظر نہیں رکھتے بلکہ دروازہ کھلا اور جلدی داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے، نہیں، وہ بھی انتظار کریں، اس لیے کہ ہو سکتا ہے مریض یا گھر والے اس حال میں ہو کہ ابھی آپ کے استقبال کو مناسب نہیں سمجھ رہے ہیں، ہے کہ نہیں؟ ہو سکتا ہے وہ جگہ کرنا چاہتے ہوں، عورتیں وہ پردے میں کرنا چاہتے ہوں، بچے ہٹانا چاہتے ہوں، تو اس چیز کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے۔ چوتھا یہ ہے کہ جس میں بہت سے لوگ کوتاہی کرتے ہیں، دروازے پر آ رہے ہیں، اگر دروازے کو کھٹکھٹانا ہے تو آہستہ کھٹکھٹائیں، اور اگر گھنٹی بیل ہے نا تو اس کو ایک ہی بار بجا کر چھوڑ دیں۔ کچھ لوگ ہیں اس کے اوپر ہاتھ رکھ دیے تو جب تک بیل جل نہ جائے، ہے کہ نہیں، اس وقت چھوڑنے والے نہیں اس کو۔ بات غیر معقول سی بات ہے۔
میں جانتا ہوں ایک صاحب کو کہ وہ ہر مہینہ اپنا بیل بدلا کرتے تھے، وہ اسی طرح، اور اس طریقے سے بیل بجا کے تھوڑا سا انتظار کر لیں، یہ نہیں کہ آدھا منٹ بھی نہیں گزرا کوئی اندر سے آواز نہیں آئی تو کیا ہے دوسری بار بجائے، پھر نہیں آیا تیسری بار، پھر آیا چوتھی بار. کیا ہے یہ غیر مہذب طریقہ ہے، اس چیز کو مد نظر رکھنا چاہیے. اگر جتنے آہستہ بجانے سے کچھ لوگ آئیں گے، بسا اوقات اتنی الجھن سے ہوتی ہے کہ اتنا زور کا دروازہ گھنٹی بجائیں گے اور اتنا دروازہ پیٹنا شروع کریں گے کہ الامان الحفیظ، بچے سوئے رہے وہ جاگ جاتے ہیں، آپ نیند میں ہیں بیدار ہو جاتے ہیں، الجھن سی ہو جاتی ہے کہ نہیں. تو یہ بھی غیر مہذب طریقہ ہے. اگر کسی مریض کی عیادت کے لیے جانا، خود آپ سوچئے کہ اگر زور دروازہ بجانے سے ایک بیمار آدمی جو نہ اسے تکلیف ہوتی ہے تو بیمار ہوگا تو اسے کتنی تکلیف ہوگی، کتنی الجھن ہوگی، کتنی پریشانی ہوگی. تو اس چیز کو مد نظر رکھنا چاہیے. خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کا دروازہ جو لوگ آتے تھے نا صرف ناخن سے بجاتے تھے، نا ناخن سے. اب یہ نہیں کہ آپ ہر دروازہ ناخونی سے بجائیے، آج کل دروازہ بجانے کا رجحان کم ہے، دیہات وغیرہ میں ہے، لیکن آج بھی ہے، اس لیے کہ جو ایک کمرے میں دو کمرے میں رہ رہا ہو، ایک ہی کمرہ ہے تو اس میں آہستہ سے آپ دے دیے، معاملہ ختم ہو گیا. اس پر پتھر لے کر کے مارنے کی ضرورت نہیں ہے اسے، ہے نا. کچھ لوگ جو ہے پتھر راستے پہ جاتے ہیں پتھر ہی لے لیں گے دروازے پر ٹھوکر مارنے کے لیے. یعنی اگر ضرورت ہے تو اس کے لیے انکار نہیں ہے اس کا. کہنے کا مطلب کہ کوئی بھی طریقہ اختیار کیا جائے تو تہذیب کے دائرے میں ہونا چاہیے اور گھر والوں کو، سننے والوں کو، بیمار کو خصوصی طور پر اس سے الجھن اور پریشانی لاحق نہ ہو. پانچویں چیز یہ ہے جو صرف زیارت سے ہی متعلق نہیں ہے بلکہ زیارت مریض سے، بلکہ عام حالات میں بھی ہے کہ آپ آئے، پوچھا کسی نے کون، کسی نے پوچھا کون، تو کہتے ہیں میں ہوں. میں کس کا نام ہے بھائی؟ میں کس کا نام ہے کوئی؟ ہر آدمی کا نام میں ہے. اپنا نام بتانا چاہیے کہ میں فلاں آدمی ہوں. اور کچھ لوگوں کو یہ چیز ٹیلی فون بھی کرتے ہیں تو اس پر اگر پوچھ لیا جائے بھائی کہ ہاں کون، تو نام بتاتے ہوئے ان کو الجھن آتی ہے. بلکہ دلچسپ بات بتاؤں آپ کو کہ ایک صاحب نے میرے آج سے 2-1 سال پہلے میرے گھر ٹیلی فون کیا. گھر والے اٹھائے، ہاں ہیلو کون؟ فلاں صاحب ہے مولانا. نہیں. کون ہو؟ تمہارا باپ بول رہا ہوں یا ان کا باپ بول رہا ہوں. یہ معقول سی بات بھائی، آپ کو اپنا نام بتانا نہیں تھا، آپ رکھ دیجئے، کوئی بات نہیں ہے کہ نہیں. اللہ نے نام اسی لیے دیا ہے کہ لوگ پہچانے جائیں. نام رکھا کیوں جاتا ہے بتائیے؟ پہچان کے لیے نا، ورنہ نام رکھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. تو آپ ضرورت مند ہیں، آپ نے ٹیلی فون کیا ہے کہ نہیں، آپ دروازہ کھٹکھٹائے ہیں، آپ کا نام پوچھا تو اپنا نام بتائیے. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت بخاری شریف میں ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوا. ایک بار میرے باپ کے اوپر کچھ قرض تھا، اس قرض سے متعلق آپ سے کچھ مدد مانگنے کے لیے میں گیا. دروازہ کھٹکھٹایا تو آپ نے پوچھا کون؟ ہم نے کہا میں. آپ نے کہا میں یہ کیا چیز ہے؟ آپ نے اسے ناپسند کیا. تو معلوم یہ ہوا کہ اگر سیدھے نام پوچھا جائے تو کیا کہنا چاہیے؟ میں فلاں شخص ہوں، میرا نام یہ ہے، یا جس نام سے وہ پہچانے جاتے ہوں. الا یہ کہ اگر آواز ایسی ہے کہ بالکل پہچانی ہوئی آواز ہے، پہچانی ہوئی آواز ہے تو اس کے اندر کوئی قباحت نہیں ہے. اصل مسئلہ کیا ہے کہ آدمی کو الجھن نہ ہو پہچاننے میں. آپ کو یہ چیز ہے اصل مسئلہ. کنیت سے پہچانا جاتا ہے، نام سے پہچانا جاتا ہے، لقب سے پہچانا جاتا ہے. دیکھیے بسا اوقات انسان اپنا نام بتاتے یا اپنا لقب بتاتے اسے شرم آتی ہے، لیکن بسا اوقات ضروری ہو جاتا ہے. میں ایک مثال دوں آپ کو. میرے والد صاحب کے پاس ایک شخص آئے اور وہ کچھ سامان کسی دکان سے لینا چاہتے تھے اور ادھار لینا چاہتے، قرض لینا چاہتے تھے. تو میرے والد نے کہا کہ اچھا نام لکھ دو. میرا بچپنا تھا، میرے والد نے کہا لکھ دینا کہ حاجی احمد اللہ. کیا کہا؟ میں بچپن تھا، مجھے بچپنا تھا، ارے اپنے آپ کو حاجی کوئی لکھے اچھا نہیں لگتا، اپنے آپ کو کوئی مولانا لکھے اچھا نہیں لگتا، فلاں کوئی لکھے اچھا نہیں لگتا، ہے کہ نہیں؟ تو جب ہم نے لکھا تو نیچے صرف احمد اللہ لکھ دیا. اب وہ بیچارہ لے کر کے گیا دکان میں، کہا کہ کون احمد اللہ ہے؟ کون ہے؟ پتہ نہیں کس گاؤں کے ہیں. تو کہنے لگا ارے وہ فلاں حاجی صاحب. تو کہا کہ یہ کون ہے؟ حاجی احمد اللہ ہے کہ نہیں؟
تو یہاں پر اپنا جو لقب اگرچہ اس میں ایک قسم کی تعریف ہے لیکن تعریف یہاں مقصود نہیں ہے کہ نہیں؟ اب مثال تو بسا اوقات میں کسی کو ٹیلی فون کرتا ہوں، آپ لوگ اچھی طریقے سے جانتے ہیں، اب اگر جو ہے میں جانتے ہیں کہ میں مولانا نہیں ہوں، نہ لکھتا ہوں، لیکن بہت سے لوگ کیا اسی نام سے جانتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اب اگر کہوں کہ ہاں بھائی کہ تو مقصود حسن کا ٹیلی فون آیا تو کوئی جانے گا ہی نہیں، ہے کہ نہیں؟ اسی لیے بسا اوقات کہنا پڑتا ہے کہہ دو کہ مولانا کا ٹیلی فون آیا تھا، تو آسانی سے لوگ سمجھ جاتے ہیں، پہچان جاتے ہیں، اس لیے کہ مقصود بہت سے لوگ ہو سکتے ہیں ٹیلی فون کرنے والے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ شوہر سمجھ رہا ہے آپ کو اور پہچان رہا ہے تو اس کی بیوی اور بچے بھی آپ کو پہچانتے اور جانتے ہوں، ہے کہ نہیں؟ یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ادب ہے، اس کو ملحوظ رکھنا چاہیے کہ وہ ان الفاظ کے ذریعے بتایا جائے جس سے جو ہمارا سامنے والا ہے مقابل والا اسے سمجھ جائے، خواہ نام لے کر کے، خواہ کنیت کے ذریعے، خواہ لقب کے ذریعے، خواہ کسی اور بھی ذریعے سے بتایا جائے تو آدمی کیا ہوتا ہے، وہ پہچان جاتا ہے۔ چھٹا ادب جو عیادت کا ہے وہ یہ ہے کہ مریض کے پاس مختصر بیٹھا جائے۔ بسا اوقات گھر چھوٹا ہوتا ہے کہ نہیں؟ ظاہر بات ہر آدمی کے یہاں جو ہے یہ ایسے گھر لمبے لمبے نہیں ہوا کرتے ہیں۔ بسا اوقات مریض کی صورتحال یہ ہوتی ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ میرے بیوی بچے میرے پاس رہیں اور میری عیادت کرتے رہیں، میری خدمت کرتے رہیں۔ بسا اوقات بیماری مریض کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ وہ اکیلے میں رہنا چاہتا ہے، کسی سے ملنا نہیں چاہتا، یعنی بہت سی وجوہات ہو سکتے ہیں۔ تو جب تک یہ نہ معلوم ہو جائے کہ میرے دیر تک بیٹھنا مریض کے لیے راحت اور آرام کا باعث ہے، اس وقت تک کسی بھی مریض کے پاس دیر تک نہیں بیٹھنا چاہیے، کسی بھی مریض کے پاس دیر تک بیٹھنا نہیں چاہیے، بلکہ گئے پوچھے خیریت ہے کیا ہے یہ پوچھ کر کے اپنا اٹھ کر کے چلے جائیں۔ تو اس ادب کو ہی ملحوظ رکھنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض حدیث سے بھی اس کا ثبوت ہوتا ہے، اختصار کے طور پر ہم نے اس کا ذکر نہیں کیا ہے۔ ساتواں فائدہ یہ ہے کہ اگر کوئی مصلحت وہاں پر درپیش نہ ہو تو ایک ہی دن میں یا روزانہ بار بار مریض کی عیادت کے لیے نہیں جانا چاہیے، ہے کہ نہیں؟ اس لیے کہ عیادت صرف ایک بار کیا ہے واجب ہے یا ایک بار سنت مؤکدہ ہے کہ نہیں ہے؟ بار بار کرنا یہ سنت مؤکدہ نہیں، الا ہے کہ بھائی ہاں آپ کے جانے سے وہ خوش ہوتا ہے، آپ کے جانے سے خوش ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر شوہر ہے ہاسپٹل میں ہے، ظاہر بات وہ چاہے گا کہ ہاں بھائی میرے بچے بار بار میرے پاس آئے، ہے کہ نہیں ہے؟ اس کا باپ ہے چاہے کہ بھائی بار بار میرے پاس آئے، بیٹا ہے چاہے کہ بار بار میرے پاس آئے، ہے کہ نہیں؟ خاص بڑا اہم دوست ہے، دلی قلبی جگری دوست ہے تو وہ بھی چاہے کہ ہاں بھائی میرے پاس بار بار آئے۔ لیکن عام لوگوں کی جو حالات ہوتی ہے تو کوئی آدمی یہ پسند نہیں کرتا کہ آدمی بار بار میرے پاس آتا رہے، خاص طور پر گھر اگر ایسا چھوٹا ہو، ہے نا، یا ایسا آدمی ہاسپٹل میں ہے جس کے ملنے والے بہت زیادہ ہیں تو اب اس کی زیارت کے لیے بار بار جائے گا، اس کے بیوی کو، اس کے بچوں کو، اس کے عزیز رشتہ داروں کو کب موقع ملے گا، ہے نا؟ تو اس چیز کو ہی مد نظر رکھنا چاہیے کہ بار بار عیادت کے لیے نہ جائے۔ آٹھواں فائدہ، اس میں بعض لوگ بہت ہی بری طریقے سے ملوث ہوتے ہیں، وہ یہ کیا ہے کہ گھر میں بیٹھے تو ادھر ادھر نظر نہ دوڑائے۔ دیکھیے ہر جگہ خاص طور پر ہمارے اور آپ کے ہاں شہروں میں ہر آدمی کے پاس 5-5 6-6 7-7 8-8 کمروں والا گھر نہیں رہتا ہے نا؟ خصوصاً بامبے اور دلی میں کسی کو اتنا بڑا ایک کمرہ مل گیا سمجھو کہ تاج محل اسے مل گیا ہے کہ نہیں؟ اسے تاج محل حاصل ہو گیا ہے۔ اب ظاہر بات اس کی بیوی بھی وہاں رہتی ہے، اس کے بچے بھی رہے نا، ہو سکتا ہے کہ اس کی بچیاں جو ہیں بالغ ہوں وہ بھی اس میں رہتی ہیں۔ کچھ جگہ ہے جہاں پر خاص پردے کا لحاظ رہتا ہے، کچھ جگہ ہے جہاں پردے کا لحاظ نہیں رہتا ہے، ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے۔ تو ایسی جگہ پر اگر آپ جائیں تو گھر کے اندر یہ نہیں کہ ادھر ادھر نظر دوڑاتے رہیں، نہیں، آپ کا مقصد کس سے؟ مریض کی عیادت سے ہے، مریض کی زیارت سے ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ اپنی کتاب المفرد میں نقل کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار کسی مریض کی عیادت کے لیے گئے۔ یہ صرف مریض کی عیادت کے لیے نہیں بلکہ عام حالات میں ہے، لیکن اس کا ذکر مریض کی عیادت سے متعلق خود پر کیوں ذکر کیا جا رہا ہے؟ اس لیے ذکر کیا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے گھر بڑا ہی کیوں نہ ہو، لیکن گھر میں
اس کے علاوہ کوئی دوسرا خدمت کرنے والا نہیں ہے. آپ آئے ہیں، ظاہر بات آپ کے لیے چائے آئے گی. آپ آئے ہیں، آپ کے لیے پانی منگائے تو کون لے کر کے آئے؟ اس کی بیوی لے کر کے آئے گی یا اس کی بچی لے کر کے آئے گی، ہے کہ نہیں؟ اگر وہ خود چلتا پھرتا رہتا خود ہی جا کر کے لے آتا، لیکن ہو سکتا ہے وہ خود خدمت نہ کر سکتا ہو آپ کی، تو ظاہر بات اس کے لیے خدمت کریں کون؟ اس کی بہن کرے، اس کی بیوی کرے، اس کی ماں کرے، اس کی بچی کرے، ہے کہ نہیں؟ تو مجبور ہو کر کے، اور بڑا بھی گھر ہو، کشادگی بھی ہو، پھر بھی عورتوں کو کسی بھی طریقے سے پردہ کر کے آنا ہوگا، اپنا ہاتھ بڑھانا ہوگا، ہے کہ نہیں ہے؟ آواز دینا، کوئی بھی صورت ہوگی کہ عورتیں خدمت کرنے کے لیے تیار ہوگی. تو ایسی صورت میں بیمار کی عیادت کے لیے جب انسان جائے تو خصوصی طور پر اس کا لحاظ کرے کہ ادھر ادھر نظر نہ آئے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مریض کی عیادت کے لیے گئے تو ان کے ساتھ بھی چند لوگ گئے. تو ہو سکتا ہے کہ ایسا ہی چھوٹا گھر ہو کہ ایک عورت مثلا ہوتا ہے پانی لا کر کے رکھ دے رہی ہے اپنا پردے میں آ کر کے، لیکن جب پانی وغیرہ رکھے تو ظاہر بات کھلے گا. اس طریقے سے اور کچھ رکھ دی. تو ایک صاحب تھے ان کے ساتھ جو اس کی طرف بار بار نظر اٹھا کے دیکھ رہے تھے. تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر تمہاری نظروں کو پھوڑ دیا جائے، تمہاری نظریں پھوٹ جائیں، تمہارے لیے بہتر ہے یہ، اس لیے کہ تم یہ مقصد کے لیے یہاں پر نہیں آئے ہو، ہے کہ نہیں ہے؟ اور ویسے بھی ایک مسلمان کو کیا حکم ہے قرآن مجید میں؟ کس بات کا حکم ہے؟ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم. آپ مسلمانوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نظروں کو نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں. اور مسلمان عورتوں سے بھی کہہ دیجئے کہ اپنی نظروں کو نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں. تو 8واں ادب اس چیز کو ملحوظ رکھنا چاہیے کہ اگر جانا ہے کوئی ایسا گھر ہے تو ضرورت ہی بھر ادھر ادھر نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ ضرورت کو مد نظر رکھنا چاہیے. 9واں ادب اس بات کو ملحوظ رکھنا چاہیے کہ بہت زیادہ سوال کرنے سے انسان پرہیز کرے. ایک دلچسپ واقعہ لوگوں نے بیان کیا کہ ایک شخص تھا، اس کا ذرا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، کہیں اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. تو ہر آدمی جو جائے تو اس کی تفصیل پوچھنا شروع کرے، ہر آدمی جائے اس کا تفصیل پوچھنا شروع کرے. تو اس نے کیا کیا ٹیپ کر کے رکھ لیا، اور جب کوئی آتا ہاں کیسے ایکسیڈنٹ ہوا، اس وہ سوئچ جو ہے آن کر دیتا، چلو بھائی معاملہ ہے کہ نہیں. تو یہ اسے الجھن اور پریشانی کیوں پیش آئی؟ کیوں؟ اس لیے کہ ہر آدمی آ رہا ہے اور وہی باتیں پوچھ رہا ہے. ایک آدمی کا گروپ 4 5 6 آدمی کا گیا، ایک آدمی نے پوچھ لیا، اس نے بتا دیا. اب ہر آدمی کو اس کے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہر آدمی کو اس کے سوال کی ضرورت نہیں ہے. تو عرض کرنے کا مقصد ہوتا ہے کہ بیمار ایسا ہو کہ اسے بار بار بولنے کی طبیعت نہ ہو، ہمت نہ ہو، وہ مریض ہے، بات بار بتانا نہیں چاہتا ہے. اور بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ انسان اگرچہ مثال تھا، اگر کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے اور غلطی اس کی ہے، آپ اس سے پوچھنے جائیں بار بار تو وہ شرمائے گا نہ بتاتے ہوئے. اب آپ کہنا کیسے ہو گیا ایکسیڈنٹ، ارے کیسے ہوا، تو یہ بات بڑی غیر معقول سے ہے. تو عرض کرنے کا مطلب صرف ضرورت بھر، ہاں بھائی طبیعت ٹھیک ہے، خیریت ہے، آرام ہے، کیا ہے، بس یہ پوچھ لیا جائے. یہ نہیں کہ اس کی پوری تفصیل ہی آپ جاننا چاہیں، ہے کہ نہیں. بعض لوگوں کو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ نہیں، کہ یہاں تک جاننے کی مثال کسی کا آپریشن ہوا ہے تو یہاں تک جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہاں بھائی وہ آپریشن کہاں ہے، بھائی ہو سکتا ہے اس جگہ وہ دکھانا نہیں جاتا ہے. میں بتا رہا ہوں، میرے سامنے یہ بات آئی ہے کہ نہیں ہے. ایک صاحب جو ہے وہ آپریشن کرائے کہ اس کا وہ اپینڈکس کا نہیں، یہ ہوتا ہے نا ہرنیا کا. اور ظاہر بات ہرنیا کا آپریشن وہ ناف کے نیچے دائیں طرف یا بائیں طرف کرتے ہیں، ہے نا. ہر آدمی وہ نہیں چاہتا کہ اس جگہ کو لوگوں کے سامنے کھول کر کے ظاہر کرے. اب دیکھا کہ ایک صاحب ہیں وہ اشارے سے یہ چاہتے ہیں کہ ہاں دیکھیں وہ کہاں آپریشن ہوا ہے. کوئی ضرورت نہیں بھائی اس کے دیکھنے کی، آپ کو معلوم ہے نا کہ آپریشن ہوا ہے، ٹھیک ہے، کوئی ضروری نہیں کہ آپ اس کے بارے میں پوچھیں ہی. تو جو آدمی مریض کی عیادت کے لیے جائے کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز وہ معلوم ہی کر لے، بلکہ اسے کم سے کم سوال کرنا چاہیے. 10ویں چیز یہ ہے کہ زیارت کے وقت رقت، نرم دلی اور بلکہ رونے کی کیفیت ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ ہاسپٹل میں گیا وہاں بھی کھیل رہا اور مذاق کر رہا ہے، وہاں بھی کھیل رہا ہے اور مذاق کر رہا ہے. مذاق کرنے کا، ہنسی کرنے کا ایک وقت ہوتا ہے، ایک جگہ ہوتی ہے. ہر جگہ ہنسی اور مذاق مناسب
نہیں ہوا کرتا. 11واں جس چیز کو مد نظر رکھنا چاہیے وہ بڑی اہم ہے اور اسے ذرا آپ غور سے سنیں. وہ یہ ہے کہ میت کے لیے دعا اور دم کا جو جائز طریقہ ہے اس کو استعمال کرنا چاہیے. اور یہ ایسا ادب ہے جو آج بالکل چھوٹا ہوا ہے, بالکل چھوٹا ہوا ہے. آج اس کے بدلے لوگ سمجھتے ہیں کہ جس مریض کی عیادت کے لیے جائیں اس کے لیے ہم کچھ لے کر کے جائیں, ہے نا. اگر ایک ساتھ 4 یا 5 آدمی جا رہے ہیں تو ہر آدمی کوشش کرتا ہے کہ ہمارے ہاتھ کے اندر ایک تھیلی اور ایک کیس ہونا چاہیے, حالانکہ اس کی خاص ضرورت نہیں ہے کہ نہیں ہے. اور جو لوگ زیادہ ماڈرن بننا چاہتے ہیں وہ پھول کا ایک ہے گلدستہ ہے تحفہ لے کے جایا کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں اگر مان بھی لیا جائے, خاص طور کھانے اور پینے کی چیزیں جو ہیں وہ مفید ہو سکتی ہیں, لیکن زیارت کا اصل مقصد یہی نہیں ہے. زیارت کا اصل مقصد ہے کہ آپ جو ہے اس کے لیے دعا کریں اور خود آپ اس اجر کے اندر شریک ہوں. تو جو انسان زیارت کرنے کے لیے جائے اس چیز کو ضرور مد نظر رکھنا چاہیے. اور آج بدقسمتی سے یہ سنت ہے جو بالکل چھوٹی ہوئی ہے, خصوصاً عورتوں کے درمیان. تو یہ سنت قطعاً پائی ہی نہیں جاتی الا ماشاء اللہ, بلکہ مردوں کے درمیان بھی یہ سنت عام طور پر قطعاً نہیں پائی جاتی ہے. اگر 24 گھنٹے کے اندر ایک مریض کی زیارت کرنے والے 10 آدمی آتے ہیں تو شاید ہی کوئی آدمی ایسا جو اس کے لیے دعا کرتا ہو. حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آپ نے فرمایا اذا حضرتم المریض, جب تم مریض کی یا وہ شخص جس کے موت کا وقت ہے وہاں پر پہنچ جاؤ تو تم اس کے لیے دعا کرو, بھلی بات ہی کرو, اس لیے کہ تم جو بات کہتے ہو فرشتے اس کے اوپر آمین بولتے ہیں. مسلم شریف کے اندر روایت ہے, فرشتے اس پر آمین بولتے ہیں. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو جائز دعائیں ثابت ہیں ایسے موقع پر, یا جو دم ثابت ہے پڑھ کر کے دم کرنا پھونکنا ثابت ہے, اس چیز کو مد نظر رکھنا چاہیے. مثال کے طور پر ایک مختصر سا لفظ ہے جسے عام طور پر آپ یاد کر لیں. بخاری شریف کے اندر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کی, حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے, حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مریض کی عیادت کو جاتے تھے تو آپ کیا فرماتے تھے؟ لا بأس طہور انشاءاللہ, لا بأس طہور انشاءاللہ, کوئی بات نہیں, انشاءاللہ یہ مرض جو ہے آپ کے گناہوں کا کفارہ بنے گا, آپ کے گناہوں کی صفائی بنے گی انشاءاللہ. یہ دعا ہی تو دیا نا آپ نے, لا باس, کوئی حرج نہیں, پریشان نہ ہو. ہر آدمی بیمار ہوتا ہے, ہر آدمی کو تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں. انسان کی زندگی کے ساتھ بیماری اور پریشانی لگی ہوئی ہے, کوئی بھی انسان اس سے بچا ہوا نہیں ہے. خاص طور پر مومن جو ہے, مومن تو مبتلا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مومن بندے کو سے جب محبت کرتا ہے اسے مصیبتوں اور پریشانیوں میں ڈالتا ہے. اللہ تعالیٰ کسی بندے کا ایک خاص مقام رکھتا ہے جنت کے اندر, وہ اپنی عبادت سے اپنے عمل سے نہیں پا پاتا تو اللہ تعالیٰ اسے مصیبتوں کے اندر مبتلا کر دیتا ہے. اس قسم کی باتیں کر کے اس کا دل بہلائیے, اس کے دل کو بہلایا جائے. اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور ذکر جو مریض کی عیادت سے متعلق ہے کہ انسان 3 بار کہے اللہم اشف فلان, جس نام ہو تو لے لے, اللہم اشف فلانا, اللہم اشف فلانا, اللہم اشف فلانا, 3 بار کہے اے اللہ تعالیٰ فلاں بندے کو تو شفا دے. اور ایک حدیث جس سے عام طور پر لوگ غافل ہیں اور عمومی طور پر لوگ اسے یاد نہیں رکھتے, لیکن میں چاہوں گا کم سے کم جو لوگ یہاں پر حاضر ہیں اس دعا کو ضرور یاد کر لیں, اور زیارت کے وقت جب جائیں تو اس چیز کو پڑھا کریں. وہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کوئی مومن بندہ اپنے مسلمان بھائی کی زیارت کرتا ہے اور اس کے پاس رہ کر کے 7 بار یہ دعا پڑھ دیتا ہے, یا اس کے سر پر ہاتھ رکھ کے 7 بار یہ دعا پڑھ دے, تو اگر اس کی موت نہیں آئی ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے شفا دے دے گا. اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک, اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک, اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک. بہت مختصر سی دعا ہے. میں عظیم رب کے سے یہ سوال کرتا ہوں جو عرش عظیم کا مالک ہے کہ تمہیں شفا دے دے. اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک. تو یہ مختصر سی دعا ہے, عام طور پر لوگ اس کو یاد کر سکتے ہیں.
اردو زبان میں آپ دعا کر دیجئے، پنجابی میں دعا کر دیجئے، ہندی میں دعا کر دیجئے، کسی بھی زبان میں آپ اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں۔ سنن ابو داؤد کے اندر روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی مریض کی عیادت کرتے تھے تو آپ کیا کہتے تھے؟ اللہم اشف عبدک ینکأ لک عدوک او یمشی لک الی الصلاۃ۔ اے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو شفا دے، اپنے بندے کو شفا دے دے، اس لیے کہ یہ بندہ جب شفا پائے گا تو تیرے کسی دشمن کو پریشان کرے گا، زخمی کرے گا، نقصان پہنچائے گا، اور یمشی لک الی الصلاۃ، یا کہ نماز کے لیے یا جنازہ کے لیے چل کر کے جائے گا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مریض کی عیادت کے لیے جو دعا ہے، عیادت کے آداب میں ہے اس کو انسان مد نظر رکھے۔ اسی طریقے سے اس پڑھنے کے لیے جو دم کرنے کے لیے جو چیزیں آئی ہیں، مثال تو بخاری شریف میں ہے، عائشہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل والوں میں سے کسی کو جب بیماری لاحق ہوتی تھی تو آپ معوذتین پڑھ کر کے ان پر دم کیا کرتے تھے۔ معوذتین کون سے ہیں؟ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھ کر کے دم کیا کرتے تھے، ہے کہ نہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک بار اللہ کے رسول کی خدمت میں تشریف لے آئے اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم شاید آپ بیمار ہیں، آپ بیمار ہیں، آپ کو تکلیف ہے، تو ایک دعا سکھلائی جو پڑھ کر کے دم کیا جا سکتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس وعین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک۔ یہ چھوٹی چھوٹی سی دعائیں ہیں، چھوٹی چھوٹی سی دعائیں ہیں، آپ پڑھیے، آپ دعا کیجئے، فرشتہ اس کے اوپر آمین کہے گا اور یہی کہے گا کہ تجھے بھی اس کا اچھا بدلہ ملے، تجھے بھی یہ چیزیں حاصل ہو جائیں۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ زیارت مریض کے آداب میں یہ ہے کہ جو دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اختصار کے ساتھ جس کا ہم نے ذکر نہیں کیا تو ہی ایک دعائیں ذکر کی، اس کا لحاظ رکھنا چاہیے اور اس کو پڑھ کر کے سنانا چاہیے۔ 9واں ادب نہیں، 12واں ادب، 11واں تک پہنچے تھے۔ 12واں ادب یہ ہے کہ مریض کو شفا یابی کی امید دلائی جائے، صبر کی تلقین کی جائے، صبر نہ کرنے پر جو نقصان ہوتا ہے وہ یاد دلایا جائے، ہے کہ نہیں؟ کبھی بھی یہ نہیں کہنا چاہیے مریض کے سامنے کہ آج تو تمہاری بیماری اور بڑھی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، نہیں کہنا چاہیے، بلکہ آپ یہ کہیے آج آپ کل کے مقابلے میں اچھے ہیں۔ لیکن آپ کہیں کہ جھوٹ بولیں، اس کا مطلب کہ اگر اچھے نہ ہوں تو، لیکن آپ جھوٹ نہیں بولیں گے، کل کے مقابلے میں وہ انسان اچھا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جتنی بیماری اور پریشانی اس کو لاحق ہوئی ہے، اس کے بدلے اس کے یا تو گناہ مٹے ہیں یا تو درجات بلند ہوئے ہیں، تو کل کے مقابلے میں اچھا ہے کہ نہیں اچھا ہے؟ وہ اچھا ہے کہ نہیں کل کے مقابلے میں؟ ہے کہ نہیں ہے؟ تو اسے امید دلانا چاہیے کہ ماشاءاللہ اچھے ہیں آپ۔ اسی لیے تو اللہ کے رسول ہم کیا فرماتے تھے؟ لا باس طہور انشاءاللہ، لا باس، کوئی حرج نہیں، تکلیف پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، گھبرانے کی بات نہیں، طہور انشاءاللہ۔ اسی لیے بخاری شریف کے اندر ایک روایت ہے، آپ لوگ بھی ہنسیں گے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار ایک بدو کی عیادت کے لیے گئے، اسے سخت بخار لاحق تھا، سخت بخار لاحق تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا باس طہور انشاءاللہ، لا باس طہور انشاءاللہ۔ تو وہ کہتا ہے کہ نہیں، طہور نہیں ہے، اس لیے کہ یہ بخار بڑا ہی بدبخت ہے، اس بخار نے تو مجھے بہت ہی دبا کر کے رکھا ہے، بلکہ اس بوڑھے کو شاید یہ قبر تک پہنچا دینے والا ہے۔ تو آپ نے فرمایا تب تو ٹھیک ہے، اور اسی میں اس کا انتقال ہو گیا، اس میں اس کا انتقال ہو گیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ انسان جب مریض کے پاس جائے تو آپ سب کی سنت ہے اسے تسلی دلائے، اسے صبر دلائے، اسے وہ اجر جو اللہ تبارک و تعالی نے ایک بیمار کے لیے، ایک مریض کے لیے رکھے، اسے بتائے اور کہے کہ کوئی مومن بندے کو کوئی تکلیف ہوتی ہے، کوئی غم پہنچتا ہے، کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے، کوئی بھی اسے تکلیف ہوتی ہے، تاکہ کانٹا بھی چبھتا ہے، پھر بھی اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ بلکہ ساتھیوں، بیماری کے جو فوائد ہیں میں آپ سامنے نہیں رکھ سکتا،
کہ کتنے فوائد انسان کو بیماری سے لاحق ہوتے ہیں. اگر صرف اتنا ہی فائدہ لاحق ہوتا ہے کہ جب انسان اپنی بیماری سے اٹھتا ہے تو اپنے گناہوں سے ایسے ہی پاک صاف ہوتا ہے جس طریقے سے موسم خزاں کے اندر پتے جھڑ جایا کرتے ہیں درخت سے, اور درخت سے ٹہنیاں آپ کو دکھائی دیتی ہیں, بس اور کوئی دکھائی نہیں دیتا. اسی طریقے سے وہ انسان بیماری جب اٹھتا ہے تو گناہوں سے پاک اور صاف رہا کرتا ہے. تو بیمار کے پاس جائیں تو اسے یہ فضائل بتانا چاہیے, اسے یہ سکھانا چاہیے کہ بھائی صبر سے کام لو, ہے نا, بلکہ اسے تو یہ کہیں کہ اللہ تجھے بہت بہتر رکھا ہے, فلاں آدمی تو اس سے ہی پریشان حالت کے اندر موجود ہے, فلاں جگہ تو اس سے ہی پریشان حالت کے اندر لوگ موجود ہیں. چلو بھائی تمہارا ایک پیر ٹوٹ گیا, کتنے لوگ جسے ان کے دونوں پیر ٹوٹے ہوئے ہیں. تمہاری ایک آنکھ خراب ہوگی, کتنے لوگ جن کے دونوں آنکھیں نہیں ہیں, ہے کہ نہیں. اس طریقے سے تسلی دلائیں, صبر دلائیں, صبر کا فائدہ کیا ہوتا ہے اور صبر نہ کرنے کے کیا نقصانات ہیں وہ اس کے سامنے رکھیں, ہے کہ نہیں ہے. یہ انسان کے لیے کیا ہے, بہتر ہے. اختصار کے طور پر آپ کے سامنے اب چند مسئلے جو ہے بیمار کے عیادت سے متعلق جو ہے وہ رکھتے ہیں. پہلا مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیے, ہر وہ شخص جو مسلمان ہو اور اس کے مسلمان ہونے کو آپ پہچانتے ہیں, اس کی عیادت مشروع ہے, چاہے وہ آپ کا رشتہ دار ہے چاہے آپ کا رشتہ دار نہیں ہے. البتہ جو جتنا قریبی ہوگا اس کی عیادت اتنی ہی زیادہ آپ کے اوپر, آپ کے سامنے اہمیت رکھے گی, ہے نا. البتہ ہر مسلمان جو ہو اس کی عیادت کرنا کیا ہے, شرعی طور پر ثابت ہے. اچھا, دوسری چیز یہ ہے کہ چاہے جو بھی بیماری ہو, بڑی بیماری ہے یا چھوٹی بیماری ہے, اس کی عیادت مشروع ہے. اگر انسان بیمار ہے, اگر انسان کو بیماری لاحق ہے, لیکن وہ بیماری جس کی بنیاد پر انسان بیمار کہا جائے, یعنی اس کی سب سے بہتر علامت یہ ہے کہ انسان اگر لوگوں کے پاس آتا جاتا تھا, ملتا جلتا تھا, کام پر آتا جاتا تھا, تو ان چیزوں سے کیا ہے وہ رک کر کے گھر میں بیٹھ جائے. ہر ایسا انسان جو ہوگا یا ہاسپٹل میں داخل ہو جائے تو کیا ہے اس کی عیادت کی جائے گی. البتہ ایسا کوئی بیمار ہے جو لوگوں سے آتا جاتا ہے, اپنا کام کرتا ہے, دکانیں کھولتا ہے, یہ تو اس کی عیادت کیا ہے, مشروع نہیں ہے. البتہ جب ملے تو یہ کہہ سکتے ہیں تمہارا حال کیا ہے, یہ کہہ سکتے ہیں تمہاری طبیعت کیسی ہے, لیکن یہ کہ اس کی عیادت کے لیے جایا جائے یہ چیز مشروع نہیں ہے. مشروع اسی بیمار کی عیادت کی جائے گی جو لوگوں سے منقطع ہو جائے, چاہے معمولی بیماری ہو یا. حضرت زید ابن ارقم بیان کرتے ہیں, جیسے کہ بخاری شریف میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے خیال امام بخاری کے الادب المفرد میں ہے کہ اللہ کے رسول نے میری عیادت کی صرف اس بنیاد پر کہ میری آنکھ آئی ہوئی تھی, معمولی سی بیماری ہے نا, لیکن اللہ کے رسول نے ان کی عیادت کی تھی. دوسرا چیز یہ ہے کہ بچے کی عیادت کی جا سکتی ہے, یہ نہیں کہ بچہ ہے بیمار اس کی عیادت کرو نہ جائیں. عورتیں مردوں کی عیادت کر سکتی ہیں, عورتیں مردوں کی عیادت کر سکتی ہیں, مرد عورتوں کی عیادت کر سکتے ہیں, لیکن مرد انہی عورتوں کی عیادت کریں گے جو ان کے رشتہ دار اور ان کے محرم ہیں. عورتیں انہی مردوں کی عیادت کریں جو ان کے محرم اور رشتہ دار ہیں. البتہ عورتیں ایسے مردوں کی پردے کا لحاظ کرتے ہوئے عیادت کر سکتی ہیں جو اگرچہ ان کے رشتہ دار نہ ہوں. جیسے کہتے ہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بخاری شریف میں ہے, حضرت بلال ابن حارث کی عیادت کے لیے گئیں. اور بخاری شریف میں ہے کہ حضرت ام دردہ ایک بار ایک شخص مسجد میں نماز پڑھتے تھے, انصاری آدمی, وہ حاضر نہیں ہوئے تو ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئیں, ہے نا. یعنی اس میں کوئی قید نہیں ہے کہ بڑا ہے تو اسی کی عیادت کی جائے, بیمار ہے تو اس کی عیادت, اگر وہ اجنبی ہے تو اس کی عیادت نہ کی جائے, نہیں, ہر ایک کی عیادت کی جا سکتی ہے. اسی طریقے سے چھوٹا ہے, غریب ہے یا مالدار ہے, ہر ایک کی عیادت کرنی چاہیے. جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث وہ آپ کے سامنے بتایا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بدو کی عیادت کی, حالانکہ آپ کس مقام پر فائز تھے. اور آپ کے سامنے ایک حدیث اور رکھ دوں جو امام بخاری رحمہ اللہ کتاب الادب المفرد میں نقل کرتے ہیں کہ ایک بار بخار اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ مجھے ان لوگوں کے پاس بھیج دیجئے جو آپ کے زیادہ قریبی لوگ ہیں.
سب سے زیادہ قریبی جو لوگ ہیں مجھے ان کے پاس بھیج دیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی طرف اشارہ کیا کہ جاؤ۔ راوی کہتے ہیں کہ انصار کا کوئی بھی گھر ایسا نہیں تھا جس کے اندر بخار داخل نہ ہو گیا ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک گھر میں، ایک ایک جھوپڑے میں، ایک ایک آدمی کے ہاں جا کر کے آپ عیادت کیا کرتے تھے۔ بلکہ اگر ایک گھر میں 2 کمرے ہوا کرتے تھے تو آپ اس کی بھی عیادت کیا کرتے، ان کی بھی عیادت کیا کرتے تھے۔ ذرا دیکھیں آپ کس مقام پر فائز تھے، اور دنیا کا کتنا کام آپ کے سر تھا، کتنی بڑی آپ کی ذمہ داری تھی، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی عیادت چھوڑی نہیں، کہا ہر ایک کی عیادت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے تھے تو ایک انصاریہ عورت بھاگتی ہوئی آتی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، میں بھی انصاری ہوں، میرا باپ بھی انصاری تھا، آپ ہر ایک کے یہاں گئے، میرے یہاں نہیں آئے۔ ہر ایک کے یہاں جا کر کے آپ نے ان کی عافیت کے لیے دعا کی، آپ میرے یہاں بھی آ جائیے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور اس سے کہا کہ اگر تم چاہو تو میں دعا کر دوں اللہ تعالیٰ تمہیں شفا دے دے، اور اگر چاہو تو صبر کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اگر چاہو تو صبر کرو، تمہیں اس کے بدلے اللہ تعالیٰ جنت نصیب فرمائے گا۔ تو وہ کہتی ہیں کہ جنت کو تمہیں خطرے میں نہیں ڈال سکتی، جنت کا سودا نہیں کر سکتی، میں صبر کروں گی، آپ مجھے میری شفایابی کے لیے آپ دعا نہ کیجئے، میں صبر کر لے رہی ہوں اور مجھے جنت اللہ تعالیٰ نصیب کرے۔ تو اس حدیث کے ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کی عیادت کیا کرتے تھے، جس سے معلوم یہ ہوا کہ عالم لوگ یہ نہ سوچیں کہ ہاں بھائی فلاں جاہل ہے، فلاں بیوقوف ہے، فلاں فاسق ہے، ہم اس کی عیادت کے لیے نہیں جائیں گے۔ ہر ایک کی عیادت کے لیے جانا چاہیے، ہے کہ نہیں ہے؟ مالدار لوگ یہ نہ سوچیں کہ فلاں غریب ہے، ہم اس کی عیادت کے لیے کیسے جائیں، ہے نا؟ نہیں، ایک مسلمان کا حق، اگر وہ مسلمان ہے تو ہر ایک کی عیادت کو جایا جائے۔ اور آخر میں ایک بات یہ کہ اگر کوئی مصلحت ہے تو غیر مسلم کی عیادت کی جا سکتی ہے۔ مثال کے طور پر اس کے اسلام لانے کی امید ہے، یا یہ ہے کہ اس کا آپ کے اوپر کوئی بہت بڑا احسان ہے، یا یہ کہ وہ آپ کا پڑوسی ہے، یعنی کوئی وجہ بھی ہو سکتی ہے نا، آپ کا اس سے تجارتی لین دین کوئی معاملہ ہے، یعنی اگر کوئی مصلحت ہے، بغیر مصلحت کے نہیں، اگر کوئی مصلحت ہے، چھوٹی مصلحت ہو یا بڑی مصلحت ہو، تو غیر مسلم کی عیادت بھی کی جا سکتی ہے۔ جیسا کہ بخاری شریف میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی بچے کی عیادت کی، ہے نا؟ حضرت انس بن مالک بیان فرماتے ہیں کہ ایک یہودی لڑکا تھا جو اللہ کے رسول کی خدمت کیا کرتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا، تو جب بیمار ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے گئے، اور اس کے سرانے کھڑے ہو کر کے آپ نے اس سے کہا کہ اے بچے، کیا تم مجھے اللہ کا رسول مانتے ہو؟ ہے نا؟ ایمان لے آ لو، میری رسالت کا اقرار کر لو۔ تو وہ بچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف دیکھتا، ایک بار دیکھتا اور ایک بار اپنے باپ کی طرف دیکھتا کہ میرے باپ کیا کہہ رہے ہیں۔ اس کا باپ بھی سرانے بیٹھا ہوا تھا، تو اس کے باپ نے کہا کہ ابو القاسم کی بات مان لو۔ کیا کہا؟ ابو القاسم کی بات مان لو، یعنی وہ بدبخت بھی جانتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہیں، لیکن ضد اور ہر دھرمی کی بنیاد پر اسلام نہیں قبول کرتا تھا۔ تو چنانچہ اس بچے نے وہیں پر اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کا اقرار کر لیا۔ آپ وہاں سے نکلے، کہے الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ میرے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اسے جہنم سے بچا لیا، اور پھر مسلمانوں کو کہا کہ اب یہ تمہارا بھائی ہے، اس کے کفن دفن کا انتظام اب تم لوگوں کو کرو، تم لوگ جا کر اس کے کفن دفن کا انتظام کرو۔ اب یہ اگرچہ وہ اس کا باپ ہے لیکن وہ اپنے طریقے پر اسے دفن نہیں کرے گا۔ تو اس حدیث سے معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی مصلحت ہے تو غیر مسلم کی بھی عیادت کی جا سکتی ہے۔ یہ چند باتیں تھیں جو آپ کے سامنے مریض کی عیادت سے متعلق اختصار کے ساتھ ہم نے رکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اللہ کے رسول کی سنت کی پیروی اور کرنے اور اللہ کے رسول کی سنت کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اب اگر کسی بھائی کوئی سوال اس سے متعلق ہے تو کر سکتے ہیں۔ چلیے دیکھیے، یہ اس درس کا موضوع نہیں ہے لیکن آپ نے پوچھ لیا ہے
کہ اگر منسٹر مر گیا تو اس کی قرآن خوانی. دیکھیے اگر منسٹر مسلمان ہے، ہندو ہے، تو قطعاً اس کی قرآن خوانی جائز نہیں ہے، قطعاً جائز نہیں ہے. اس لیے کہ غیر مسلم یہودی ہے، عیسائی ہے، بت پرست ہے، ستارہ پرست ہے، کچھ بھی ہے، اس کے لیے دعائے مغفرت اور اس کے لیے ایصال ثواب جائز نہیں ہے. مسلم شریف کے اندر ہے، حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب ان کے والد کا انتقال ہو گیا تو ان کے والد نے کچھ صدقہ کرنے کی نظر مانی تھی، یا اپنی طرف صدقہ کرنے کے لیے کہا تھا. 100 اونٹ ہمارے خیال سے کہا تھا. تو حضرت عمرو بن عاص کے ایک بھائی نے تو آدھا اپنا حق ادا کر دیا، جو باقی تھا حضرت عمرو بن عاص کے اوپر، تو وہ اللہ کے رسول سے مسئلہ پوچھنے آئے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں جو میرا حصہ باقی ہے میں اس کو ادا کر دوں؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، اگر وہ اسلام لائے ہوتے تو تمہارا یہ صدقہ اور خیرات کرنا، ایصال ثواب کرنا ان کے لیے مفید ہوتا، ورنہ یہ مفید نہیں ہے. تو یہ ایصال ثواب، جیسے قرآن خوانی، یہ ایصال ثواب ہے، دعا کرنا ایصال ثواب ہے، صدقہ اور خیرات کرنا ایصال ثواب ہے، ان کی طرف سے کھانا کھلانا ایصال ثواب ہے، ان کے لیے دعائے مغفرت کرنا، یہ سب کیا ہے؟ ایصال ثواب ہے. قطعاً کسی بھی مسلمان کے لیے، خواہ اس کا باپ ہی کیوں نہ ہو، اس کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ حالت کفر اور شرک پر مرا ہے تو اس کے لیے جائز نہیں ہے، قطعاً جائز نہیں ہے. جی ہاں، اسی وقت اس کا انتقال ہو گیا، اسی وقت اس کا انتقال ہوا. تبھی تو آپ نے فرمایا خدا کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری دعا کے ذریعے، میری وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے جہنم سے بچا لیا. معلوم ہوا کہ وہ بچہ جو ہے بلوغت کو پہنچا ہوا تھا، رہا ہوگا 13 14 15 سال کا ہے کہ نہیں ہے، تبھی تو، ورنہ تو نابالغ بچے جو حالت کفر کے اندر بھی مریں وہ بھی انشاءاللہ جنت کے اندر جائیں گے. دیکھیے بھائی، قرآن خوانی کے اس متعلق 2 مسئلے ہیں. ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ اصل میں قرآن پڑھنے کا ثواب، پہلا مسئلہ یہ ہے قرآن پڑھنے کا ثواب میت کو پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا ہے. یہ ایک پہلا مسئلہ ہے، قرآن پڑھنے کا ثواب، یعنی کیا قرآن پڑھنا ان اعمال میں ہے جس کے ذریعے اس کا ثواب میت تک، مردہ تک پہنچایا جا سکتا ہے یا نہیں. یہ مسئلہ علماء کے نزدیک مختلف ہی ہے، لیکن اس سلسلے میں جو عام لوگوں کو اپنے سامنے بات رکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن خوانی کی اجازت دی ہے، یا آپ نے کیا ہے یا نہیں کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عزیز و اقارب، صحابہ کرام کے عزیز و اقارب اس دنیا سے ان کی زندگی ہی میں گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں بھی فوت ہوئیں. آپ کی زندگی میں میری معلومات کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیویاں بھی فوت ہوئیں. آپ کے چچا اور اس طریقے سے دوسرے اعزاء اقارب اور خاص بڑے مقام اور مرتبے کے صحابی آپ کی زندگی میں وفات پائے، لیکن کسی کے بارے میں کسی بھی صحیح ضعیف حدیث میں نہیں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے قرآن پڑھا ہو. اس لیے حق یہ ہے کہ قرآن خوانی کا جو ہمارے یہاں رواج ہے کہ پڑھ کر کے اس کو بخشتے ہیں مردے کو، یہ چیز شریعت سے ثابت نہیں ہے. یہ تو پہلا مسئلہ ہوا. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ یہ اتنا اکٹھا ہو کر کے کرائے پر لوگوں کو لے آیا جائے، دعوت کی لالچ دی جائے اور اس پر اکٹھا کیا جائے، یا قرآن خوانی کی ایک رسم بنائی جائے اس طریقے سے آج ہمارے یہاں ہے. یہ دنیا کا کوئی بھی مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا ہے، کوئی بھی مذہب، نہ حنفی، نہ مالکی، نہ شافعی، نہ حنبلی، کوئی بھی مذہب. جو لوگ کر رہے ہیں وہ غلطی پر ہیں، وہ خالی ایک رسم پوری کر رہے ہیں. جس طریقے سے اور بہت سی بدعتیں جو کسی مذہب کے اندر نہیں ہیں، کسی مذہب میں نہیں، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، وہ ہمارے اندر ایجاد ہو گئی ہیں. اسی طریقے سے آج یہ قرآن کی رسم بھی ہمارے یہاں ایجاد ہو گئی ہے.
امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، ان چاروں میں سے کسی سے بھی ثابت نہیں ہے کس طریقے سے اکٹھا اور جمع ہو کر کے قرآن خوانی کرائی جائے۔ یہ ایسی رسم ہے جو بعد میں لوگوں نے ایجاد کر لی ہے، اور خصوصاً ان لوگوں نے یہ رسم ایجاد کی ہے جو اپنے طور پر اپنے مردے کے لیے کچھ نہیں کرنا چاہتے۔ سب سے بڑا حق جو مردے کا اس کے اوپر قرض کا رہا کرتا ہے، اس کے قرض کے ادا کرنے کے بارے میں لوگ نہیں سوچتے ہیں، اس کے اوپر جو لوگوں کے حقوق رہا کرتے ہیں اس کے بارے میں نہیں سوچتے ہیں، اور خود نماز پڑھ کر کے اس کے لیے دعا نہیں کرتے ہیں۔ اگر وہ حج کرنے کی استطاعت رکھتا تھا تو اس کی طرف سے کسی کو حج کرنے نہیں بھیجتے ہیں۔ البتہ قرآن خوانی کے لیے چونکہ اس کے اندر نام ہوتا ہے، دیکھ چڑھانے کے لیے چونکہ اندر نام ہوتا ہے کہ ہاں بھائی فلاں نے بڑا اچھا کیا اپنے باپ کے لیے، اتنے لوگوں کو اکٹھا کیا، تو ایک رسم کے طور پر یہ چیزیں ادا کی جا رہی ہیں۔ اس کا کم سے کم قرآن اور حدیث کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اس لیے نہ تو خود کرنا چاہیے اور نہ ہی ایسی مجلسوں کے اندر شریک ہونا چاہیے، ایسی مجلسوں میں شریک بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ایصال ثواب کے مشروع طریقے متعدد ہیں جسے میں آج آپ کے سامنے نہیں رکھ سکتا۔ پچھلے ہفتے جو یہاں پر درس ہوا تھا ہمارے صاحب نے یہاں پر اس کو تفصیل سے رکھا تھا، میری اس سلسلے میں ایک کیسٹ ہے ایصال ثواب کے مشروع طریقے، اس کو سن کر کے معلومات کر سکتے ہیں۔ البتہ مختصر طور پر یہ دیکھیں ایصال ثواب کے لیے سب سے اہم چیز کیا ہے کہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس کے لیے کثرت سے دعائیں کریں۔ کس کے لیے؟ میت کے لیے، باپ ہے، بھائی ہے، دوست ہے، احباب ہیں، ان کے لیے کثرت سے دعائیں کریں، کثرت سے دعائیں کریں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہو سکے ان کے لیے صدقہ اور خیرات کریں، صدقہ اور خیرات کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صدقہ اور خیرات کرنا، اس کی اجازت دینا ثابت ہے نا۔ تیسری بات یہ ہے کہ ان کی طرف سے صدقے جاریہ کا کچھ انتظام کر دیا جائے، صدقے جاریہ کا انتظام کر دیا جائے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ اگر ان کے اوپر لوگوں کے کچھ حقوق ہیں تو اس کو سب سے پہلے ادا کیا جائے۔ قرض ہے تو ادا کیا جائے، کسی کا مال ہڑپ کر لیا تھا تو اس کو ادا کیا جائے، ہے کہ نہیں ہے؟ ان کے اوپر حج رہ گیا تھا اسے ادا کیا جائے، زکوٰۃ نہیں ادا کی تھی ان کے مال سے وہ نکالا جائے، ہے کہ نہیں؟ یہ چیزیں ایصال ثواب کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، انہی کے اوپر عمل کیا جائے، اسی میں فائدہ ہے۔ جی وہ حضرت بخاری شریف کی جو روایت حضرت براء ابن عازب کے حوالے سے ہم نے نقل کی تھی، حضرت براء ابن عازب کے حوالے سے وہ حدیث بخاری شریف میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 کام کا حکم دیا ہے۔ دیکھیے میں نے شاید اس کو کہیں نوٹ کیا ہو، نہیں نوٹ کیا ہو تو ویسے میں گنا دے رہا ہوں، مجھے یاد آ رہا ہے کہ ہم نے اسے نوٹ کیا ہے۔ ہاں یہ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 7 باتوں کا حکم دیا ہے۔ 7 باتیں ہیں کہ جنازے کے ساتھ جانے کا، مریض کی عیادت کا، دعوت قبول کرنے کا، مظلوم کی مدد کرنے کا، اور ابرار المقسم، اگر کوئی بھائی قسم کھا لے رہا تو اس کی قسم کو پوری کرنے کا، ہے کہ نہیں ہے؟ اور چھٹی چیز افشاء السلام، سلام پھیلانے کا، اور جو آدمی چھینکے اس کی چھینک کے جواب دینے کا۔ یہ تقریباً جو ہے ساری چیزیں بخاری شریف کے اندر جو ہے متعدد جگہ یہ حدیث آئی ہوئی ہے۔ جی ہاں ظاہر بات ایک بار بھی کوئی کر دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا نام لکھ دے گا، اب اس کو پھر توڑے نہیں، یعنی ایسا کام نہ کرے کہ جنت سے نکالا جائے، بھگایا جائے، ہے کہ نہیں؟ البتہ یہ ہے اس کے کہنے مطلب کہ یہ ایسے امور ہیں جس کا اہتمام انسان کو کرنا چاہیے۔ اگر یہ کام اس نے کیا اور اس کے بعد اس کا فوراً انتقال ہو گیا تو انشاءاللہ وہ جنتی ہے۔ کیوں؟ حسن خاتمہ کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ انسان کا انتقال نیک عمل کرنے کے بعد ہو، کوئی بھی نیک عمل کرے اور اس کا انتقال ہو جائے، یہ اس کے حسن خاتمہ کی علامت ہے۔ تو اس حدیث سے پتہ چلا کہ جس دن اس نے ایسا عمل کیا ہے اور اس دن اگر اس کا انتقال ہو جائے تو وہ انسان کیا ہے؟ جنت میں جائے گا۔
انشاءاللہ۔ کون؟ 5 چیزیں، روزہ رکھنا، ایک دن کا روزہ ہے نا، جنازے کی ساتھ جانا ہے نا، مریض کی عیادت کرنا، نہیں دعوت نہیں، مسکین کو کھانا کھلانا، اور جمعہ کی نماز، یہ 5 ہے۔ ہاں تو وہی نا، جمعہ کے دن اگر کوئی نا، ہاں 5 کا، اور بعض روایات میں ہے کہ غلام آزاد کر دینا اس کی جگہ پر، ہے نا، یعنی مسکین کو کھانا کھلانا، بیمار پرسی کرنا، غلام آزاد کر دینا، روزہ رکھنا، اور جمعہ کے اندر شریک ہونا، یہ 5 ہاں، یعنی آپ نے فرمایا کہ ایک دن میں جس نے ایسا کام کیا وہ کا نام جنت میں گیا ہو۔ اب آپ کہیں گے کہ جمعے کا دن کا روزہ تو منع ہے نا، ہاں، لیکن جمعے کے دن کا روزہ مستقل رکھنا منع ہے، لیکن اگر کوئی آدمی مثال کے طور پر اس کی عادت ہے، اس نے اپنی عادت بنا لی ہے کہ وہ 13، 14، 15 تاریخ کو روزہ رکھتا ہے، تو جمعہ کا روزہ رکھے گا نہیں رکھے گا؟ روزہ رکھے گا نا۔ اس نے یہ سوچا ہے کہ عاشورہ کا وہ روزہ رکھتا ہے، اور عاشورہ 10ویں محرم کو آ گیا، روزہ رکھے گا؟ وہ یہ سوچتا ہے کہ ہاں بھائی میں عرفہ کا روزہ رکھوں گا، اچھا اسی طریقے سے اس نے یہ کر لیا کہ ٹھیک ہے، ایک نظر مان لیتا ہے کہ ہاں بھائی میں ہر مہینے کی 1 تاریخ کو یا 20 تاریخ کو یا 29 کو میں روزہ رکھوں گا، اور جمعہ کے دن آ گیا، رکھے گا نہیں رکھے گا؟ وہ جو منع ہے جمعے کا دن کا روزہ رکھنا، خاص اس لیے روزہ رکھنا منع ہے، کوئی یہ سمجھ کر کے رکھے کہ ارے بھائی جمعہ بڑا مبارک دن ہے، چلو اس دن ہم روزہ رکھ لیتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اس ناحیے سے منع ہے۔ وہ یہ سمجھے کہ ہاں بھائی مجھے اور کوئی دن موقع نہیں ملتا ہے، میں ہر مہینے ہفتے میں مشکل میں ڈیوٹی پہ رہتا ہوں، پریشان، میں ڈیوٹی کے ساتھ ساتھ روزہ نہیں رکھ سکتا، چلو میں اس دن روزہ رکھتا ہوں، تو کوئی حرج کی بات نہیں، کوئی حرج کی بات نہیں، بلکہ میں تو عمومی طور پر لوگ کہتا ہوں کہ وہ بھائی ہمارے جو ہفتے میں محنت کا کام کرتے ہیں، پریشان رہتے ہیں اور روزہ رکھنا چاہتے ہیں، لیکن ان کی کام کی نوعیت یہ ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھ پاتے ہیں، ہے نا، تو اگر ان کو جمعہ کو فرصت ملتی ہے روزہ رکھتے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اور شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے بھی یہی فتویٰ دیا ہے۔ جی شیخ، ہمارے نیا مکان بناتے ہیں تو پہلے قرآن